اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، اب تک جو ہسٹری کا آپ لوگوں نے پڑھا ہے، ہسٹری کا تعارف یعنی تاریخ جو ہماری اب تک گزر چکی ہے، اس کا تعارف، اس کے معنی مفہوم، اس کی جیسے جیسے ترقی ہو رہی تھی، جیسے جیسے تدوین ہو رہی ہے، اس چیز کو آپ لوگوں نے پڑھا ہے۔ اس میں سب سے پہلے ہم نے تاریخ نویسی یعنی تاریخ کو لکھنا کس نے شروع کیا، کیسے کیا، وہ پڑھا آپ نے۔ پھر اس کی خصوصیات، اس میں پھر اسلامک ہسٹری کی خصوصیات آپ لوگوں نے پڑھی ہیں۔ پری اسلامک ہسٹری بھی پڑھی ہم نے۔ پری اسلامک ہسٹری کے بعد ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلامک ہسٹری کو سٹارٹ کیا، نبوت کا دور۔ پھر ہم نے اس سے آگے نبوت کے بعد وحی کا جو دور ہے، وحی کے بعد کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک ہوا۔ اس کے بعد صحابہ کرام کا جو دور آتا ہے وہ ہم نے لاسٹ لیکچر میں جو کیا تھا، اور خلفۂ راشدین کا دور سٹارٹ کیا تھا، جس میں سے حضرت ابوبکر صدیق خلفۂ راشدین میں 4 خلیفہ ہیں جن کے بارے میں یہ دور ہے، اور اس میں سے 2 آپ لوگ اس وقت کر چکے تھے، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کا جو دور تھا تو وہ ہم لوگوں نے کر لیا تھا۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی آتا ہے جو آج ہم سٹارٹ کریں گے۔ حضرت عثمان غنی جو ہیں وہ 3 خلیفہ ہیں، اور حضرت عمر فاروق کے بعد یہ مسلمانوں کے خلیفہ منتخب ہوئے۔ اور حضرت عثمان غنی جب اسلام قبول کیا، انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق جب تبلیغ کر رہے تھے ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے حضرت عثمان غنی نے مشرف با اسلام ہوا، یعنی اسلام قبول کیا۔ تو آپ کا پورا خاندان آپ کا دشمن بن گیا، آپ کے رشتہ دار آپ کو مشکلیں میں رکھنے لگ گئے، آپ کو اذیتیں پہنچانے لگ گئے، آپ کے چچا، یہاں تک کہ آپ کے چچا نے آپ کو بہت تکلیفیں دیں، لیکن آپ ثابت قدم رہے۔ اور ہجرت حبشہ کی جب اجازت ملی تھی تو آپ رضی اللہ اپنی زوجہ محترمہ حضرت رقیہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی، دختر رسول تھی، اس کو لے کر حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ تو حضرت عثمان غنی بہت زیادہ سمجھدار بھی تھے، نرم مزاج بھی تھے، اور جب زمانہ جاہلیت تھا، اسلام سے پہلے کا دور تھا، جب کوئی لکھنا پڑھنا زیادہ لوگ نہیں جانتے تھے، حضرت عثمان غنی اس وقت بھی لکھنا پڑھنا جانتے تھے، علم کا پیکٹ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ کو کاتبین وحی کی جماعت میں شامل کیا۔ آپ رضی اللہ کو پورا قرآن مجید بھی محفوظ ہے، یعنی حفظ کیا ہوا ہے، اور آپ کا اسلوب جو ہے وہ تحریر بہت اعلیٰ ہے، یعنی لکھتے بہت اچھا تھے، جامع اور مؤثر لکھتے تھے۔ ایسا لکھتے تھے کہ کوئی سمجھنے والا ایک اگر لفظ کو سمجھنے لگتا تو آسانی سے سمجھ سکتا تھا، اس کو ایکسپلین کر کے، ایک چیز کو وضاحت کے ساتھ بیان کرو تو وہ فوراً سمجھ آ جاتی ہے، تو اس کو ایکسپلین ایسے کرتے تھے۔ تو امت مسلمہ کے لیے یہ ایک بہت بڑا تھا، اور ایک کارنامہ کیا کہ آپ رضی اللہ کو جامع القرآن کا اسی وجہ سے ملا کہ قرآن کو جب اکٹھا کیا اور اپنے عہد میں ہی امت مسلمانوں کو لغت قریش پر لے آئے، یعنی حضرت عثمان غنی نے ہی قرآن کو قریش کی لغت پہ رکھا تاکہ مسلمان ایک قرت پہ رہیں، کیونکہ اس وقت ایک صحابی گئے ایک علاقے کی طرف تو لوگ اپنی آواز میں اپنے لہجے میں قرآن پڑھنا شروع کر دیا تھا، تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو رہا تھا۔ تو آپ رضی اللہ نے ایک قرآن کو ایک قرت پہ جمع کیا، قریشی قرت پر، اور مصحف عثمانی پر جمع کیا۔ علم میراث پر آپ کو بہت زیادہ عبور حاصل ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے بارے میں اگر دیکھا جائے تو عقیدت آپ کی بہت آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضری کو آپ کے لیے باعث سعادت سمجھتے تھے، یعنی آپ کو جب حاضری کا موقع مل جاتا تو آپ اس کو اپنے لیے بہت بڑی سعادت سمجھتے تھے، اور اس وقت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے تھے، تکلیف یا مشقت میں دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور خود چاہے جتنی مشکلات برداشت کر رہے ہیں ان سے وہ آسانی سے اور ہنسی خوشی برداشت کر دیتے تھے۔ ایک دفعہ آپ رضی اللہ کو معلوم ہوا کہ اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن سے فاقے میں مبتلا ہیں۔ اب دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو
فاقہ اگر ہوتا تھا، یعنی وہ ہمیشہ محنت کر کے کرتے تھے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر وہ چاہتے تو اللہ تعالیٰ سے رزق کی فراوانی لے سکتے تھے، لیکن نہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بننا تھا، تو وہ فاقے میں بھی کئی کئی دن تک گزار لیتے تھے۔ جب حضرت عثمان غنی کو کئی دن سے فاقے میں مبتلا ہیں پتہ چلا، یہ سن کر آپ رضی اللہ عنہ اتنے آبیدہ ہو گئے، اتنے زیادہ غمزدہ ہوئے کہ گھر آئے، آٹا، کھجور، ستو، گوشت، نقدی رقم لے کر ام المومنین حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عرض کیا، جب بھی ایسی حالت پیش آئے تو خادم رسول عثمان غنی کو یاد فرمایا کیجیے، یعنی یہاں تک، کیونکہ حضرت عثمان غنی کا جو ان کو لقب ملا وہ تو اسی وجہ سے ملا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو بہت زیادہ عطا کیا گیا تھا، وہ اللہ کی راہ میں دیتے بھی بہت تھے۔ جب انہیں پتہ چلا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فاقے میں ہیں تو وہ اس چیز کو برداشت نہ کر سکے کہ مجھے اللہ نے اتنا دیا ہوا ہے تو میں ان کو کیوں نہ عدل دوں۔ اس پر حضرت عائشہ کو فرمایا کہ جب بھی ایسی حالت ہو خادم رسول کو یاد فرمایا کیجیے۔ آپ رضی اللہ کی عقیدت، محبت اس حد تک تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس ہاتھ، یعنی یہ عالم تھا کہ جس ہاتھ سے ساری زندگی اسے ناپاک چیز نہیں لگاتے، جس ہاتھ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی تھی انہوں نے۔ عقیدت دیکھیں آپ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت دیکھیں کہ جس ہاتھ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے ساتھ لگایا، اس ہاتھ کے ساتھ کبھی گندی چیز، یعنی کوڑا کرکٹ وغیرہ جیسے ہوتا ہے صفائی کی، تو نہیں اٹھایا، کوئی گندی چیز نہیں اٹھائی، کوئی ناپاک چیز بھی نہیں ہاتھ لگایا اس سے۔ اور حب رسول کا کیا محبت، اتنا حب رسول تھی، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ سے بہت زیادہ محبت ہوئی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی محبت ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 پیاری بیٹیاں یعنی حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، یک کے بعد دیکھ حضرت عثمان کے نکاح میں دی، عقد میں دی، کہ پہلے حضرت رقیہ دی ہوئی تھی کہ اس کی وفات ہوئی تو اس کے بعد حضرت ام کلثوم کو دے دی، اور عقد میں دی، اور فرمایا کہ اگر اس وقت میری اور بھی بیٹی موجود ہوتی تو میں عثمان غنی کے نکاح میں دے دیتا، اس لیے آپ رضی اللہ عنہ کو ذوالنورین یعنی 2 نوروں والا اس کا لقب دیا گیا ہے، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں آپ کے عقد میں تھی، کہ 2 نوروں والے آپ تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی فیاضی اور غنا اتنی تھی، غنی اتنے تھے کہ خریدتے اور چیز کو فروغ آگے اللہ کی راہ میں وقف کر دیتے، یتیموں، مسکینوں، سینکڑوں بیواؤں کی بھی کفالت کی، یہاں تک کہ سب سے پہلے اعزا اور اقربا یعنی اپنے عزیز و اقارب کا خیال رکھتے، ان کی امداد کرتے، ہر جمعے کے دن ایک غلام آزاد کرتے۔ تو اس طرح کی مختلف مثالیں ملتی ہیں، جس میں سے ایک مثال یہ ہے کہ جو مدینہ میں میٹھا جو کنواں تھا پانی کا، اس پر ایک یہودی نے قبضہ کر رکھا تھا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو انہوں نے حضرت عثمان غنی نے اپنے زر کثیر سے بئر روما یعنی جو میٹھے پانی کا کنواں تھا خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، کیونکہ وہ یہودی جو تھا وہ بہت کم وقت میں بہت مہنگا پانی ان کو فروخت کرتا تھا مسلمانوں کو، اور وہ اپنا بدلہ لیتا تھا، لیکن حضرت عثمان غنی نے مسلمانوں کے لیے بھی وقف کر دیا تھا۔ خوف خدا اتنا تھا کہ اسلام سے پہلے ہی خدا ترس اور انسانیت کے خیر خواہ لوگوں میں سے آپ تھے، کہ اسلام ابھی قبول نہیں کیا تھا، کہ اس سے پہلے ہی آپ کے دل میں بہت زیادہ ڈر ہوتا تھا۔ آپ کی دوستی حضرت ابوبکر صدیق سے تھی، پھر آپ رضی اللہ عنہ کی تبلیغ کی وجہ سے آپ مسلمان ہو گئے، یعنی حضرت ابوبکر صدیق کی تبلیغ کی وجہ سے۔ اکثر خوف خدا سے اور خدا کے ہاں جواب دہی کے احساس سے روتے رہتے تھے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا، تو کیا جواب دیں گے جب ہمارے ہاتھ میں ہمارے اس کا جواب ہی نہیں ہوگا، ہمارے پاس ہمارے نام اعمال میں ہی کچھ نہیں ہوگا تو کیا جواب دیں گے۔ یہ حضرت عثمان غنی کا کردار تھا جو اللہ تعالیٰ کے نیک لوگوں میں سے تھے، اور سوچنے کی بات ہے آج کل اگر ہم اپنا سوچیں
تو اس قدر روتے کہ داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی، اتنا خوف خدا تھا. یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے جب نماز میں یا کسی اس میں حاضر ہونے لگے تو گڑ گڑا کے ہمیشہ رو کے دعا مانگنی چاہیے. جو اس طرح کی ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. تو آپ صحابہ کرام کی ہی یہاں پہ کردار دیکھ لیں، ان کی جو ہمارے سامنے زندگی موجود ہے. حضرت ابوبکر صدیق لے لیں، حضرت عمر فاروق لے لیں، حضرت عثمان غنی لے لیں، تو ان کی زندگی سے ہمیں یہی چیز پتہ چلتی ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود جو آخری نبی ہیں، محب رسول ہیں، اللہ تعالیٰ اور حب اللہ تعالیٰ کی محبت انہیں حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ آپ میرے حبیب ہیں، لیکن وہ جب بھی نماز پڑھتے گڑ گڑا کے رو کے اللہ سے دعا مانگتے. ان کو کیا ضرورت تھی؟ نہیں، لیکن وہ پھر بھی خوف خدا اپنے دل میں رکھتے تھے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے دل میں بھی خوف خدا رکھے. صرف پڑھنا بات نہیں ہوتی، اس پہ عمل کرنا اصل بات ہوتی ہے. دوسرا، حضرت عثمان غنی کی حسن سلوک اتنا تھا کہ غلاموں کے ساتھ بہت اچھا سلوک رکھتے تھے. بد کلامی اور زیادتی کبھی کسی سے نہیں کی. کسی شخص سے غصہ آتا تو خود کو کھڑے ہوتے تو بیٹھ جاتے، اور جوش میں تو کبھی وہ آئے ہی نہیں. ان کی اتنی اندر نرم مزاجی تھی، حوصلہ مندی اتنی تھی، کچھ بھی ہوتا وہ برداشت کر جاتے تھے. یہ صبر اور برداشت کا پیمانہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر ایک بشر ہے تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنی برداشت رکھی ہے. اسی لیے فرشتوں پہ فضیلت دے دی انسان کو. فرشتے تو صرف ایک کام کرتے ہیں، لیکن انسان کوئی بھی کام کر سکتا ہے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ ڈال دیا. عبادت اور ریاضت کا کیا پیمانہ تھا کہ آپ رات کو فراغت ہوتی تو عبادت اور ریاضت میں نفس میں مصروف رہتے، اپنے نفس کو قابو کرنے میں. اب دیکھیں عام انسان کبھی بھی دن میں بھی کام کر رہے ہیں اور رات کو عبادت میں مصروف رہے، کبھی بھی نہیں کر سکتا. 2 دن گزریں گے، تیسرے دن وہ اٹھ نہیں سکے گا. لیکن صحابہ ہی تھے، یہ صحابہ کرام کا تو یہ ان کا ایک تھا کہ دن میں بھی اور رات میں پوری رات عبادت میں لگے رہتے، اور رات پوری عبادت میں گزر جاتی اور آخر میں یہ کہتے کہ اے اللہ تو نے بہت چھوٹی رات بنائی ہے، یہ میری عبادت کے لیے کم ہے. یہ ان کا رتبہ تھا. تو حضرت عثمان غنی اکثر دن کو روزہ رکھتے، ہر سال حج کے لیے تشریف لے جاتے. خود امیر الحج کے بھی فرائض انہوں نے انجام دیے، اور پورے عہد خلافت میں کسی سال بھی آپ نے حج سے ناغہ نہیں کیا. اور شہادت کے سال محصور ہونے کی وجہ سے آپ حج نہ کر سکے، تو اس وجہ سے وہ 1 سال تھا جب حج نہیں کیا. لیکن پورے عہد خلافت 12 سال جو ان کے گزرے ہیں ان میں انہوں نے ہر سال حج کیا ہے، بس آخری سال میں نہیں کیا. صلہ رحمی کا یہ تھا کہ آپ نے بہت زیادہ عزیز و اقارب کے حقوق ادا کرتے، ان کے فرائض ادا کرتے، سخاوت و فیاضی سے کرتے، کبھی کنجوسی نہیں کی. انہوں نے بخل سے کام نہیں لیا، بیت المال سے اپنے عزیز و اقارب کو دیتے. ہاں، ایک ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 طرح کی چیزیں، ایک قناعت پسندی ہوتی ہے، ایک بخل و کنجوسی ہوتی ہے. اس چیز سے منع کیا. ہاں، قناعت یعنی ضرورت کی چیز ہے تو اس کو پورا کرتے تھے، لیکن بخل اور کنجوس سے کام نہیں لیا، بلکہ فیاضی اور سخاوت سے ہمیشہ کام لیا ہے. صدقات و خیرات کرتے رہتے. الزام کی کوئی حقیقت نہیں کہ حضرت عثمان غنی بیت المال سے اپنے قربا پروری کے لیے کیا کرتے رہے، یعنی ان پر کوئی ایسا الزام بھی نہیں لگتے تھے. عہد رسالت اور دور خلافت میں آپ بے بہا دولت راہ خدا میں بے دریغ استعمال کرتے تھے، خرچ کرتے، اور اتنا خرچ کرتے تھے کہ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ پھر ان کو اتنا ہی زیادہ عطا کرتے تھے. ایک دفعہ انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، آپ تو اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے رہتے ہیں، آپ اللہ سے فرما دیجئے مجھے اللہ تعالیٰ اور زیادہ نہ دے، میں نہیں سنبھال سکتا. اس پر حضرت عثمان غنی نے جب کہا تو اللہ تعالیٰ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات حضرت عثمان غنی کی فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی،
آپ اس حضرت عثمان کا کہہ رہے ہیں کہ عثمان کو کہہ دیجئے کہ وہ میری راہ میں دینا بند کر دے، میں اسے دینا بند کر دوں گا۔ تو یہ جو الفاظ تھے بہت بڑی بات ہے، بہت بڑے الفاظ ہیں، سمجھنے کے ہیں کہ اس کے اندر یہ دو جو الفاظ، چار الفاظ ہیں، ان کے اندر ایک بہت ڈیپ ہے کہ وہ میری راہ میں یعنی اللہ کی راہ میں دینا بند کر دے، میں اسے دینا بند کر دوں گا۔ تو یہ ہے رزق میں فراخی کے لیے طریقہ۔ حضرت عثمان غنی کی شہادت کیسے ہوئی؟ کبائر صحابہ کی کمی ہوئی صحبت میں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحبت میں رہ چکے ہیں آپ، بڑے بڑے صحابہ جو سچے شہدائی ہیں، اور نئی نسل میں بھی وہ تقوی کو رکھتے ہیں، عدل و انصاف کو رکھتے تھے۔ اور حضرت عثمان غنیم کو غیر قریش عرب یعنی غیر عرب کے جو لوگ آتے تھے، نوجوان قریش، ان کے بھی ستاروں کی رقابت حاصل تھی، ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے، بہت بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا، فتوحات ہوتی رہی۔ تو مفتوح قوم کا جذبہ انتقام کہ اقوام میں فتح کرنے والے، یعنی اقوام کو فتح کرنا، نئے علاقوں کو فتح کرنا، حضرت عثمان غنی کے اندر بہت زیادہ جذبہ تھا۔ بنو ہاشم اور بنو امیہ اسی وجہ سے آپ کے دشمن ہوئے تھے کہ بنو ہاشم حضرت وسلم کے نسبی تعلق کی بنا پر خلافت کو اپنا موروثی حق سمجھتے تھے، اور اس لیے وہ حضرت عثمان غنی کی خلافت کو پسند نہیں کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بنو ہاشم اور بنو امیہ میں ہمیشہ سے رقابت چلی آ رہی تھی، یعنی وہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے تھے، اور عہد عثمانی سے جب بنو ہاشم خلاف تھے تو خود بخود بنو امیہ والے ان کے خلاف ہو گئے، کیونکہ وہ ان کی رقابت میں رہ رہے تھے۔ اور حضرت عثمان غنی نے اعلیٰ حکام کی کمی کی وجہ سے خود بھی اس کے فرائض انجام دیے، فرض شناس تھے، گورنر اور اعلیٰ حکام ان کے متی اور فرمانبردار رہے، وفادار ہوں، لیکن بدقسمتی سے حضرت عثمان غنی کو اہلکار نہ مل سکے، اس لیے حضرت عثمان غنی نے نظام سلطنت کو قیام اور استحکام کے لیے خود اس کو سنبھالا۔ لیکن جب زیادہ خود حکومت بڑھتی جاتی ہے، تو ایک انسان کچھ نہیں کر سکتا، پھر انہیں مجبور ہو کر بنو امیہ کے لوگوں کو اس میں رکھنا پڑا، کیونکہ وہ اس کے بارے میں جانتے تھے۔ اہم عہدوں پر تقرری دینی پڑی انہیں، اور یہاں آ کے حضرت عثمان غنی کے خلاف لوگ جو تھے وہ اندر بھی آ چکے تھے، ان کی نرم مزاجی کے فائدے بھی اٹھاتے، فتنے کھڑے کر دیتے، لیکن آپ نرم مزاجی کے باعث اس طبیعت کے نہیں تھے کہ آگے سے غصے سے بات کرتے۔ ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی نے خود اعتراف کیا، خدا کی قسم تم لوگوں نے کل جو باتیں عمر کے لیے پسندیدہ قرار دی تھی، آج انہی باتوں پر مجھے پر نکتہ چینی کرتے ہوں۔ حضرت عمر نے تم پر سختی کی، تم نے برداشت کی، میں نے نرمی کی، اپنے شانے تمہاری مدد کو جھکائے تو تم مجھ پر دلیر ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روب اتنا تھا کہ ان سے پورے قبیلے کے قبیلے لوگ ڈرتے تھے، یہاں تک کہ جب وہ اسلام لے کے آئے تو اسلام کو قوت طاقت اسی وجہ سے ملی تھی، کیونکہ وہ باروب شخصیت تھے، اور ایک باروب شخصیت جو ہے وہ حکومت کو آسانی سے چلا سکتا ہے۔ یہاں پہ حضرت عثمان غنی کی نرم مزاجی تھی، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ کل جو باتیں تم عمر کے لیے تو پسند کرتے تھے کیونکہ وہ تم پر روب رکھتا تھا، اور آج میرے لیے اسے تم پسند نہیں رکھتے۔ تو یہاں آپ رضی اللہ نے خود کہہ دیا اور اپنی بارے میں کہا کہ تم آپ مجھ پر دلیر ہو رہے ہو۔ اس کے بعد جب آپ رضی اللہ کی شہادت کا یقین ہوا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سہانے کو پیشین گوئی پہلے ہی کر دی تھی، اور ساتھ ہی صبر و استقامت کا آپ کو کہا تھا، تاکید فرمائی کہ اگر تم پر یہ وقت آ جائے، حضرت عثمان غنی کو کہا، تو تم نے صبر کرنا ہے۔ تو آپ رضی اللہ کی شہادت کا پہلے ہی بتا دیا گیا تھا۔ شہادت والے روز جمعے کا دن تھا، آپ رضی اللہ روزے سے تھے، باغیوں نے آپ کے مکان پر حملہ کیا تو حضرت حسن رضی اللہ مدافعت میں زخمی ہوئے، یعنی آگے سے لڑنے کے لیے کھڑے ہوئے تو وہ زخمی ہوئے، باغی دیوار پھلانگ کر چھت پر پہنچ گئے، اور آگے محمد بن ابو بکر تھے، انہوں نے حضرت عثمان غنی کی داڑھی پکڑ لی، اس پر حضرت
عثمان نے کہا بھتیجے اگر تمہارے والد زندہ ہوتے تو یہ پسند نہ کرتے. اس پر وہ پیچھے ہٹ گیا. ایک دوسرے شخص نے آپ کو پکڑا, لوہے کی لاٹ سے ضرب لگائی, آپ پہلو کے بر گر گئے. سودان بن عمر نے دوسری ضرب لگائی تو عمر بن الحمق آپ کے سینے پر چڑھ گئے. جسم کے کئی حصوں پر لوہے سے ضرب لگائی اور ایک شخص نے تلوار کا وار کیا. ایسے آپ کی شہادت ہو گئی. آپ کی وفادار بیوی نائلہ نے آپ اس وار کو اپنے ہاتھ سے روکا اور آپ کی 3 انگلیاں کٹ گئیں. آپ کی بیوی کی آپ نے ذوالنورین کی حیات کو ختم کر دیا. اس نے یعنی یہاں سے آخری جو اس کی انگلیاں کٹ گئیں اور وہ وار سیدھا اندر جا کے لگا اور وہاں پہ شہادت نوش فرمائی. 18 ذی الحج اور 35 ہجری کو جمعے کے دن عصر کے وقت شہادت کا یہ منصب ملا اور تلاوت کلام مجید فرقان حمید فرما رہے تھے آپ. اور آیت جو آپ پڑھ رہے تھے وہ یہ تھی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. پس خدا تمہارے لیے کافی ہے اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے. آپ دیکھیں کہ جب شہادت ہو رہی اس وقت کون سی آیت پڑھ رہے ہیں کہ پس خدا تمہارے لیے کافی ہے, یعنی میں تو کچھ نہیں کر سکتا لیکن میرا بدلہ جو ہے اللہ تعالیٰ لے گا. ان کی نرم مزاجی کی وجہ سے وہ سخت الفاظ یا سخت خود نہیں بن سکتے تھے کیونکہ اللہ کی طرف سے ان کی اللہ تعالیٰ نے شخصیت ایسی بنائی تھی. تو اس شخصیت کی وجہ سے وہ تو کچھ نہیں, انہوں نے یہی الفاظ آخری مرتے دم تک یہ الفاظ کہہ رہے تھے کہ میرے لیے تمہارے لیے تو اللہ کافی ہوگا, میرا بدلہ اللہ تعالیٰ تم سے لے گا اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے. جب انسان اللہ پہ چھوڑ دیتا ہے تو اللہ کے ذمے ہوتا ہے کہ وہ اس کا کیسے بدلہ لینا ہے, اور اللہ تعالیٰ کسی کے حقوق کم نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو میں مثال دوں کہ جب کہا ہے کہ روزہ میرے لیے اور میں اس کا اجر دوں گا, اب وہ چاہے اس کا 7 گنا دے, 70 گنا دے, 700 گنا دے, 7000 گنا دے, یہ اللہ کے ذمے ہے. تو جب اللہ نے اس حق کا بدلہ لینا ہے تو اللہ کی مرضی ہے, وہ جیسے بدلہ لے وہ اس انسان کے بارے میں, اس بندے کے بارے میں بدلہ لے گا, کیونکہ یہ حقوق العباد ہے. ایک انسان کے حقوق نہیں پورے کرے گا تو وہ حقوق العباد نہیں پورے ہوں گے تو اس کا بدلہ تو لیا جائے گا. تو یہاں حضرت عثمان غنی کے خلافت کے دور, ان کے شہادت کے بعد آگے حضرت عمر فاروق ہو گیا تھا, حضرت علی ہے, وہ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم لوگ کریں گے. ٹھیک ہے, اللہ حافظ.